کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا، وہ کہ اس در کا ہوا بلکہ خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ سے پھر گیا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ کافلا تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ جو اللہ کے محبوب کا ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اور کسی اور نے کہا مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی۔ اتنی سی صندوقی سے اعلیٰ حضرت کیا کیا نکالا، کیا کیا برآمد فرمانا، تو معلوم ہوا ہمارے اعلیٰ حضرت با کرامت ولی تھے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت مال و دولت کی تما نہ رکھتے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ صاحب جود و سخا تھے۔ آپ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ عز و جل، میں نے مال سے کبھی محبت نہ رکھی، صرف انفاق فی سبیل اللہ کے لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ مال سے کیوں محبت ہے؟ کہ اس مال کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اس لیے محبت ہے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ میں میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا ترکیب تھی کہ آپ نے باقاعدہ غریبوں کے، یتیموں کے، بیواؤں کے، دینی طلباء کے وظائف مقرر کیے، اور بیرونی شہر کے طلباء کو آپ منی آرڈر کے ذریعے رقوم بھیجا کرتے تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل کبھی بھی فقیر نے زکات ادا نہیں کی، کیونکہ پورا سال میرے پاس کبھی اتنا مال رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت کے صدقے ہمیں اللہ تبارک و تعالی مال کی محبت سے چھٹکارا عطا فرمائے، اور جو دوسروں کے پاس ہے اس سے مایوس کر، اسی کو قناعت کہتے ہیں، جو اپنے پاس سے اس پر مطمئن ہو جائے جو اللہ نے دیا ہے، جو دوسروں کے پاس مال اس سے مایوس ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے مختصر سی کوئی نصیحت فرمائیے، نصیحت فرمائیے مگر ہو مختصر۔ فرمایا نماز پڑھو تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو، اور ہرگز ایسی بات نہ کرو جس سے تمہیں کل معذرت کرنا پڑے۔ معاف کیجیے غلطی ہو گئی، ایسی کام کرنا میں جو کیا تھا بھائی پہلے سوچتے نا، ہاں ہو جائے تو معذرت کرنے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ مزید فرمایا لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے نا امید ہو جاؤ۔ وہ مذہبی لوگ، وہ نادان لوگ جو دین سے دنیا کا نفع اٹھانا چاہتے ہیں، اپنا مذہبی ہونا کیش کرانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس میں نصیحت ہے، بڑی زبردست نصیحت ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی اپنا عالم ہونا کیش نہیں کروایا۔ آپ سودا لینے جاتے دکاندار کہتے حضور آپ سے کیا لینا ہے، آپ ایسے لے جائیے، یا دام کم کروانے کی کوشش کرتے تو میرے آقا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت فرماتے جو دام اوروں سے لیتے ہو وہی مجھ سے لیں۔ آپ
دام بھی کم نہیں کرواتے تھے کہ جو لوگوں سے لیتے وہی مجھ سے لیتے. اور ہماری یہ خواہش ہو چونکہ میں داڑھی والا ہوں, چونکہ میں امامے والا ہوں, چونکہ میں امامت کرتا ہوں, چونکہ میں حافظ قرآن ہوں, میں استاد ہوں, تو مجھ سے تو رعایت ہونی چاہیے, مجھے بھی لائن میں لگاتے ہیں. دیکھو بھائی, تو اللہ نہ کرے کہ ہم بحکم حدیث برا بندہ بن جائے. جی ہاں, وہ بندہ برا بندہ ہے جو دین سے دنیا کا نفع حاصل کرنا چاہتا ہے. آئیے سنیے, آپ میں ترمذی, بہقی اور شعب الایمان کے حوالے سے لکھا ہے, حضرت سیداتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, میں نے مالک دین و دنیا, شہنشاہ حق و سرا, غریبوں کے ملجا و ماوا, بے کسوں کے حاجت روا, مشکل کشا, میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, برا بندہ وہ بندہ ہے جو غرور و تکبر کرے, اونچی شان والے کو بھول جائے, رب تبارک و تعالیٰ کو بھول جائے. برا بندہ وہ بندہ ہے جو ظلم و زیادتی کرے اور قہار اعلیٰ جل جلالہ کو بھول جائے. برا بندہ وہ بندہ ہے جو دنیاوی کھیل کود میں لگ جائے, قبرستان اور اپنے گل سڑ جانے کو بھول جائے. برا بندہ وہ بندہ ہے جو غرور کرے, حد سے بڑھ جائے, اپنی ابتدا اور انتہا کو بھول جائے. برا بندہ وہ بندہ ہے جو دنیا کو دین کے لیے دھوکہ دے. برا بندہ وہ بندہ ہے جو شبہات سے دین کو بگاڑ دے. برا بندہ وہ بندہ ہے جسے ہوس یعنی لالچ طمع لیے پھرے. برا بندہ وہ بندہ ہے جسے نفسانی خواہشات ذلیل کر دیں. مفسر شہیر حکیم الامت قبلہ مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان شرح مشکات مرآت میں اس حدیث کے پاس جو پاک کے تحت جو کچھ فرماتے ہیں اس کا خلاصہ سنیے. اللہ ہمیں یاد رکھنے کی, عبرت لینے کی اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں وہ بندہ برا بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھول جائے, اپنے آپ کو دل میں بڑا جانے, اپنی چال ڈھال سے بڑائی کا اظہار کرے, اپنے کردار و گفتار سے بڑائی ظاہر کرے, نشست و برخاست, آنا جانا, اٹھک بیٹھک سے اپنی بڑائی ظاہر کرے, اپنی وضع قطع لباس سے بڑائی ظاہر کرے. وہ بندہ برا بندہ ہے جو سب سے قوی اور سب سے قادر, جبار و قہار اعلیٰ, مالک و مولا جل جلالہ کی گرفت اور پکڑ کو بھول جائے, حد سے بڑھ جائے, غریبوں, مسکینوں, مظلوموں پر جبر و زیادتی کرے. وہ بندہ برا بندہ ہے جو اپنی ابتدا اور انتہا بھول جائے. یہ بھول جائے کہ پہلے میں ایک ناپاک قطرہ تھا, 2 مرتبہ پیشاب گاہ سے نکلا, پھر کمزور بچی کی صورت میں دنیا میں آیا جو نہ دیکھ سکتا تھا, نہ بول سکتا تھا, نہ کھا سکتا تھا, نہ پی سکتا تھا, نہ بیٹھ سکتا تھا, نہ چل سکتا تھا, نہ دے سکتا تھا, نہ لے سکتا تھا, سمجھ بوجھ بھی کچھ نہیں تھی, بالکل کمزور محتاج. اور آپ علی قریب موت واقع ہوگی اور مجھے میرے چاہنے والے میری قبر میں رکھ کر منو مٹی ڈال کر تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے. قبر میں گل سڑ کر میرے اعضاء بکھر جائیں گے, میری خاک خاک میں مل جائے گی. تم شوق سے جائز پڑھو, پارک میں پھولو, جائز ہے جہازوں میں اڑو یا چرخ پہ جھولو, پر ایک سخن بندہ مسکین کا رکھو یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو مت بھولو. وہ بندہ برا بندہ ہے جو نیکوں کی سی شکل بنا کر, اچھے اعمال دکھا کر, مال و دولت والے منصب والے لوگوں کو, کسی کونسلر کو, پولیس افسر کو, کسی فوجی افسر کو, کسی محکمے کے بڑے کو, کسی ایم پی اے کو, کسی ایم این اے کو, کسی پارٹی کے بڑے کو, کسی کینڈیڈیٹ کو متاثر کر کے اپنے جال میں پھنسائے, اپنا دیندار ہونا کیش کروائے, اپنی داڑھی کو کیش کروائے, اپنے ایمانے کو کیش کروائے, اپنے لباس کو کیش کروائے, اپنی تلاوت کو, نعت خوانی کو, مبلغ ہونے کو کیش کروائے, امامت کو کیش کروائے, خطابت کو کیش کروائے, تنظیمی ذمہ داری کو کیش کروائے. وہ بندہ برا بندہ ہے. لوگ اس سے اس کی دینداری کی وجہ سے محبت کرتے ہوں اور یہ لوگوں سے ان کی دنیا داری, مالداری